جو باتیں بندہ کسی سے نہیں کر سکتا وہ اپنے رب سے ڈائریکٹ کرتا ہے۔ اپنے دل کے سارے دکھڑے اپنی رب کی دہلیز پہ رکھتا ہے اور اپنی ساری ضرورتیں مالک کی چوکھٹ پہ رکھ دیتا ہے، اور مانگتے ہوئے بندے کو شرم بھی نہیں آتی، نہ حیا آتی ہے، بلکہ اس سے مانگتے ہوئے فخر محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ میں اپنے رب سے مانگ رہا ہوں، کسی اور سے نہیں مانگ رہا۔ تو جب اس طرح کا ماحول کریٹ کر کے، اس طرح کا سینیریو پیدا کر کے اللہ کے آگے انسان اپنا درد اپنا دکھڑا بیان کرتا ہے، تو جانتے ہو اللہ اس انسان کو 5 جواب ضرور دیتا ہے، اور اللہ کی طرف سے دیے گئے وہ 5 جواب کیا کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب بندہ اللہ کو اپنا درد بتاتا ہے تو اللہ اسے 5 جواب ضرور دیتا ہے۔ اللہ کی طرف سے دیے گئے وہ 5 جواب کیا کیا ہیں کہ مکمل تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، رات کی تنہائی ہو یا دن کی بھیڑ، کچھ درد ایسے ہوتے ہیں جو زبان پر نہیں آتے، بلکہ زخم ایسے ہوتے ہیں جو دنیا کو دکھائے نہیں جا سکتے۔ انسان دل کے بوجھ کو لیے پھرتا رہتا ہے مگر کسی کے سامنے کہہ نہیں سکتا۔ کبھی خوف ہوتا ہے کہ کوئی سمجھ نہیں پائے گا، کبھی ڈر لگتا ہے کہ کوئی مذاق نہ بنا لے، اور کبھی شرم آتی ہے کہ کہیں لوگ ہماری کمزوری کو نہ جان لیں۔ مگر ایک درد ایسا ہے جو جہاں پر سب خود سے ختم ہو جاتے ہیں، جہاں نہ کوئی شرم رہتی ہے، نہ جھجک، نہ خوف، نہ پردہ۔ وہ در، وہ چوکھٹ، وہ مقام جہاں بندہ اپنا دل کھول کر رکھ دیتا ہے، وہ جگہ جہاں آنسوؤں کو چھپانا نہیں پڑتا، جہاں دکھ کہنے کے لیے الفاظ نہ بھی ہوں تو آہیں ہی کافی ہوتی ہیں۔ یہ وہ مقام ہے جہاں انسان دنیا سے کٹ کر صرف اپنے رب سے جڑ جاتا ہے، جہاں وہ سب کچھ کہہ سکتا ہے جو کسی اور سے نہیں کہہ سکتا۔ محترم ناظرین، یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان اپنے رب کے دہلیز پر گر کر اپنی تمام ضرورتیں، اپنے سارے دکھ، اپنی ٹوٹی امیدیں، اپنی بے بسی، سب کچھ اللہ کے سامنے رکھ دیتا ہے۔ دنیا میں کسی کے سامنے مانگنا ذلت سمجھتا ہے، مگر یہاں معاملہ الٹ ہے۔ یہاں مانگنا عزت ہے، فخر ہے، شان ہے۔ دنیا میں کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے میں شرمندگی ہوتی ہے، مگر اللہ سے مانگنے میں آنکھوں میں روشنی آ جاتی ہے، دل کو سکون ملتا ہے اور روح ہلکی ہو جاتی ہے۔ جب بندہ اللہ کے حضور اپنے آنسو بہاتا ہے، اپنے خواب اور اپنی حسرتیں سجدے میں رکھ دیتا ہے، تو اس وقت وہ اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ جیسے دنیا مفہمہ سے بے نیاز ہو گیا ہو۔ اور جب وہ دل کی اتھاہ گہرائیوں سے اپنے رب سے بات کرتا ہے، اپنی بے بسی کا اظہار کرتا ہے، وہ اپنی محرومیوں کا حساب پیش کرتا ہے، اپنے دکھڑے سناتا ہے، تو کیا تمہیں معلوم ہے کہ اس وقت اللہ اس بندے کو کیا جواب دیتا ہے؟ کیا تمہیں معلوم ہے کہ جب ایک بے بس اور مجبور بندہ ٹوٹے دل کے ساتھ اپنے رب کے سامنے سسکیاں لے کر اپنی حالت سناتا ہے تو اللہ کی طرف سے کیسا پیغام آتا ہے؟ کیا تم جانتے ہو کہ وہ بندہ جسے دنیا والے کمتر سمجھ رہے ہوتے ہیں، جسے مایوسی نے گھیرا ہوتا ہے، جب اپنے رب سے ہم کلام ہوتا ہے تو اس کے لیے اللہ کی جانب سے کیا خوشخبری آتی ہے؟ اگر تمہیں اس کا اندازہ ہو جائے، اگر تمہیں وہ جواب معلوم ہو جائے تو تمہارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، تمہارے دل کی دھڑکنیں تیز ہو جائیں گی اور تمہاری آنکھوں سے آنسو روا ہو جائیں گے۔ جب بندہ اللہ کو اپنا درد بتاتا ہے تو اللہ کا پہلا جواب، میں تمہیں تم سے زیادہ جانتا ہوں۔ جب بندہ اپنے دل کا درد لے کر، اپنی بے بسی اور اپنی تکلیفوں کا بوجھ اٹھا کر اللہ کے دربار میں آتا ہے، آہیں بھرتا ہے، سجدے میں گر کر روتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے سب سے پہلے یہ یقین دلاتا ہے، اے میرے بندے، میں تمہیں تم سے زیادہ جانتا ہوں، تمہارا ہر درد میرے علم میں ہے، تمہاری ہر تکلیف مجھ سے پوشیدہ نہیں، تمہاری ہر چیخ سنے بغیر بھی میں جانتا ہوں، تمہارے ہر آنسو کو دیکھنے سے پہلے میں سمجھتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے، اور بے شک ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور ہم جانتے ہیں جو وسوسے اس کا نفس ڈالتا ہے، اور ہم اس کی رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ سورہ کاف۔ یعنی بندہ جب دعا میں اپنے درد بیان کرتا ہے تو اللہ اسے احساس دلاتا ہے کہ مجھے تمہاری تکلیفیں گنوانے کی ضرورت نہیں، میں سب جانتا ہوں، بلکہ میں تمہیں تمہاری اپنی ذات سے بھی زیادہ جانتا ہوں۔ اور یہ سن کر بندے کا دل مطمئن ہو جاتا ہے، کیونکہ دنیا میں کسی کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ اسے سمجھا نہیں جا رہا، مگر یہاں تو رب کہہ رہا ہے کہ میں سب کچھ جانتا ہوں۔ جب بندہ اللہ کو اپنا درد بتاتا ہے تو اللہ کا دوسرا جواب، میں نے تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑا۔ جب بندہ اپنے غم اور دکھڑے بیان کرتا ہے تو اللہ کی طرف سے دوسرا جواب آتا ہے، اے میرے بندے، میں نے تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑا، میں تمہارے ساتھ تھا جب تم تکلیف میں تھے، اور میں تمہارے ساتھ تھا جب تمہیں کوئی سہارا نہ مل رہا تھا، میں تمہارے ساتھ تھا جب دنیا والوں نے تمہیں چھوڑ دیا تھا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، جب میرے بندے تم سے میرے بارے میں پوچھیں
تو کہہ دو کہ میں قریب ہوں، میں پکارنے والوں کی پکار سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب بندہ سجدے میں رو رہا ہوتا ہے، اپنے درد سنا رہا ہوتا ہے، مگر اللہ اسے احساس دلاتا ہے کہ تمہارے وہ سارے آنسو جو کسی نے نہیں دیکھے میں نے دیکھے، وہ ساری تکلیفیں جو تمہارے دل میں دفن تھیں میں ان کا گواہ ہوں، وہ ساری دعائیں جو تم نے آدھی رات میں کیں میں نے سنی ہیں، اور میں نے تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑا۔ جب بندہ اللہ کو اپنا درد بتاتا ہے تو اللہ کا تیسرا جواب تمہارے صبر کا بدلہ ضرور ملے گا۔ بندہ جب دعا میں اللہ کے سامنے اپنی آزمائشوں کا ذکر کرتا ہے، اپنی تکلیفوں پر شکوہ کرتا ہے اور التجا کرتا ہے کہ یا اللہ یہ کب ختم ہوگا، تو اللہ کی طرف سے جو جواب آتا ہے، میرے بندے صبر کرو کیونکہ تمہاری ہر آزمائش کا بدلہ میں نے محفوظ کر لیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اور یقیناً صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بغیر حساب دیا جائے گا۔ انڈیا جانو یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب بندے کو احساس ہوتا ہے کہ اس کا صبر رائے گا نہیں گیا، اس کا ہر آنسو اللہ کے ہاں لکھا جا چکا ہے، اور جو تکلیف وہ سہ رہا ہے اس کا بدلہ ایسا ہوگا کہ وہ پچھلی ساری آزمائشیں بھول جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن وہ لوگ جو دنیا میں سب سے زیادہ آزمائشوں میں مبتلا رہے، جب جنت میں داخل ہوں گے تو ایک لمحے میں اپنی ساری تکلیفیں بھول جائیں گے۔ یہ جواب سن کر بندے کا دل پرسکون ہو جاتا ہے کہ میرا رب میری آزمائشوں کو ضائع نہیں کر رہا بلکہ انہیں میرے حق میں بدل رہا ہے۔ جب بندہ اللہ کو اپنا درد بتاتا ہے تو اللہ کا چوتھا جواب میں تمہیں وہ دوں گا جو تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں۔ بندہ جب اللہ سے رو رو کر مانگ رہا ہوتا ہے، اپنے دل کی گہرائیوں سے دعا کر رہا ہوتا ہے، تو اللہ اس سے فرماتا ہے، اے میرے بندے تمہیں لگتا ہے کہ تم جو مانگ رہے ہو وہ سب سے بہترین ہے، مگر تمہیں وہ دوں گا جو تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے اور ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو حالانکہ وہی تمہارے لیے بہتر ہو، اور ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو حالانکہ وہی تمہارے لیے نقصان دہ ہو، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ یہ جواب اس وقت آتا ہے جب بندہ کسی خاص چیز کے لیے دعائیں کر رہا ہوتا ہے مگر وہ نہیں مل رہی۔ اللہ اسے یقین دلاتا ہے کہ میں تمہاری دعائیں سن رہا ہوں اور میں تمہیں وہ دوں گا جو تمہارے لیے سب سے بہتر ہوگا، کیونکہ تم صرف اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو مگر میں تمہاری تقدیر کا پورا نقشہ دیکھ رہا ہوں۔ جب بندہ اللہ کو اپنا درد بتاتا ہے تو اللہ کا پانچواں جواب میں تمہیں معاف کر چکا ہوں، اور جب بندہ روتے روتے اپنے گناہوں کا ذکر کرتا ہے، اپنی کوتاہیوں کو مانتا ہے، اللہ کے حضور گر گڑاتا ہے کہ یا اللہ میں خطا کار ہوں، میں نے بہت گناہ کیے ہیں، میں تیری رحمت کا مستحق نہیں، تو اللہ اس سے فرماتا ہے، اے میرے بندے میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ اللہ فرماتا ہے، اے میرے بندے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ سب گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے کہ جب بندے کے جسم میں ایک کپ کپی سی دوڑ جاتی ہے، دل ہلکا ہو جاتا ہے، آنکھوں سے مزید آنسو بہنے لگتے ہیں، مگر اب وہ آنسو خوشی کے ہوتے ہیں، سکون کے ہوتے ہیں، مغفرت کے ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ رات کے آخری پہر آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے اور پکارتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا کہ میں اسے معاف کروں۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے کہ جب بندہ دعا سے اٹھتا ہے، اس کا دل سکون سے بھر جاتا ہے، اسے معلوم ہو چکا ہوتا ہے کہ اس کا رب اس سے راضی ہو چکا ہے، اور اب اسے دنیا کی کسی چیز کا غم نہیں، کیونکہ جب اللہ کہہ دے کہ میں نے تمہیں معاف کر دیا تو پھر اور کیا چاہیے۔ محترم ناظرین، دعا صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں بلکہ ایک بندے کی اپنے رب سے وہ نیاز مندی ہے جو اسے دنیا کی ہر چیز سے بے نیاز کر دیتی ہے۔ جب ایک کمزور، بے بس اور حاجت مند بندہ اپنے رب کے سامنے جھکتا ہے، اپنے ہاتھ پھیلاتا ہے، اپنی زبان سے التجا کرتا ہے، تو وہ در حقیقت اپنے وجود کا سب سے بڑا اعلان کر رہا ہوتا ہے، اے میرے رب میں کچھ بھی نہیں، سب کچھ تو ہے، میری کوئی طاقت نہیں، سب اختیار تیرا ہے، میں خالی ہاتھ آیا ہوں اور تیری رحمت کے سوا میرا کوئی سہارا نہیں۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب دعا بندے کو سب سے بلند مقام عطا کرتی ہے، کیونکہ یہی وہ عبادت ہے جو بندے کو اس کے اصل مقام پر لے آتی ہے، یعنی عبدیت اور عاجزی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا ہی اصل عبادت ہے۔ ترمذی۔ کیونکہ جب بندہ دعا کرتا ہے تو وہ در حقیقت اپنی بندگی کا اظہار کرتا ہے، اور یہی بندگی انسان کی سب سے بڑی پہچان ہے۔ سوچو، جب تمہاری ساری ضرورتوں کا کفیل وہی ہے، جب تمہاری زندگی کی سانسیں بھی اسی کے حکم سے چل رہی ہیں،
جب تمہاری بھوک، تمہاری پیاس، تمہاری خوشیاں، تمہاری تکلیفیں، سب کچھ اسی کے قبضے میں ہے تو پھر کسی اور کے در پر کیوں جایا جائے؟ جزاک اللہ۔